اندر جو تقویٰ پیدا ہوگا، جس کا جو روزے کا مقصد ہے، وہ ہوگا قرآن پاک کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ پھر رمضان میں کب اتارا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ شب قدر جو ہے اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ وہ 21 کو ہو سکتی ہے، 23 کو ہو سکتی ہے، 25 کو ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے، یا 29 کو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پر سوچ اور بشار اور جو بھی عبادت کا طریقہ تھا وہ کرتے تھے۔ اچانک ایک دن رمضان کے مہینے میں قدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے، انسان کی شکل میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، لیکن انہوں نے تعارف کرایا کہ میں فرشتہ ہوں اور میرا کام ہے اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچانا، اور میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نبی چن لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، وہ پیغام تھا، اور انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ پڑھیے اقرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھاوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی پیپر ہوگا، کوئی بک ہوگی، کوئی لکھا ہوا کلام ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کلام کو دیکھ کر پڑھوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سینے سے نیچا، سینے سے لگایا، دبایا، پھر کہا آپ پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی جو تھے ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ حالانکہ عرب میں مکے میں اس وقت کئی لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی مربی، کوئی شفیع نہیں، کیونکہ نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ نبیوں کا جو استاد ہوتا ہے وہ بچپن سے موت تک اللہ ہی ہوتے ہیں۔ مخلوق کے حوالے اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں کرتے، ورنہ کرتے روز یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ کافروں نے بعد میں یہ دعویٰ بھی کیا، یہ الزام بھی لگایا کہ یہ ان کے پاس کوئی جن آتا ہے جو ان کو پڑھاتا ہے، یہ ملک شام سے کوئی چیزیں لے کر آئے ہیں وہی لوگوں کو سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو معجزہ بنایا کہ ایک آدمی جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا فصیح بلیغ بہترین کلام جو ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہے گا، وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، نہ کسی نبی کا کام ہے۔ بہت سے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کیا ہے، تو بچوں کا خاص طور سے جواب پتا ہے، خاص طور سے جو انگلش میڈیم میں پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن از دی ورڈ آف محمد، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کوئی صحیفہ، کوئی پیپر اور کوئی لکھت کی چیز نہیں لے کر آیا، بلکہ میں جو بولوں گا وہی آپ کو دہرانا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ تو ریپیٹ کرنا ہے، مطلب جو جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے ایک آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہرانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یاد میں کوئی بھول چوک ہو جائے، کہیں کوئی غلطی ہو جائے میرے یاد کرنے کے اندر، اور پھر میں لوگوں تک اللہ کا صحیح کلام نہ پہنچا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلد بازی مت کیجیے، زبان کو تیز قرآن پاک سے نہیں پڑھ، قرآن پاک کو زبان سے تیز مت پڑھیے، بلکہ ہمارا کام ہے آپ کے دل میں اس کو جمع کرنا، اور ہمارا کام ہے کہ آپ کو اتنی ہم سہولت پہنچائیں گے کہ آپ ہمارا کلام جو کندو بغیر کسی زبر زیر پیش کے بدل کے یا اس کے اندر آگے پیچھے ہونے کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی وہ آیت کو دہراتے تھے، اس طرح قرآن پاک جمع ہوا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کلام پاک نازل کرتے تھے، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے۔ بعض مرتبہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے اور قرآن پاک کی آیتیں لے کر آتے تھے۔ بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے مگر دکھتے نہیں تھے، تو کانوں میں جیسے شہد کی مکھیاں ہیں یا کوئی اور کیڑے وغیرہ جیسے بھنگیں آتے ہیں، شہد کی مکھیوں کی طرح بزنگ ساؤنڈ وہ آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وحی کا اترنے کا طریقہ، قرآن پاک کا اترنے کا طریقہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے اندر بھی پسینے بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ اتنا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیسی عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود کسی چیز کے اندر سما نہیں سکتی، تو اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی کوئی جگہ کوئی شکل نہیں ہے، کوئی رخ نہیں ہے۔ اللہ کیسے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا کلام کیسا ہے، قرآن پاک کیسا ہے، اس کو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جن کے اوپر اترا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل علی قلبک، ہم نے آپ کے دل کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا، دوسرے مخلوقوں پہ بھی پیش کیا کہ کون ہے جو قرآن کو اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم ہمالیہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے اوپر بھی قرآن پاک کو اتارتے تو قرآن پاک کی عظمت سے، اس کی بوجھ سے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے۔ تو یہ انسان ہی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے کہ جس نے اس مشقت کو اٹھا لیا۔ انسان نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ قرآن پاک نازل ہوا۔ کتنا نازل ہوا؟ بس چھوٹی سی آیت ایک ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بعض صحابہ کو تکلیف ہوئی اس بات سے کہ بعض صحابہ معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے۔ تو وہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم بھی اس وحی کے اندر داخل ہیں، اللہ ہم سے بھی ناراض ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے بوجہ عذر کے، معذوری کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں آیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، دو بڑے اوکے، مطلب جن کو بیماری ہے ان کو مستثنیٰ ہے، وہ لوگ ایکسیپشن میں ہیں، غیر اولی الضرر۔ یہ اتنا ٹکڑا جب آیت کا نازل ہوا اس وقت ایک صحابی کی ران کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتنا آیت کا ٹکڑا نازل ہوا، دو لفظ نازل ہوئے، تو میری ٹانگ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ اتنا بوجھ، اتنا وزن آیا کہ ٹانگ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ تو یہ قرآن پاک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عظمت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے جن کو اسکرائبرز کہتے ہیں، کاتب وحی کہتے ہیں، وہ لوگ آپس میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو بھی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی پر کہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو تقریباً 12-15 صحابی، بعض مطلب 30 صحابی تھے، ہر وقت الگ الگ تعداد بدلتے رہتی تھی لکھنے والوں کی۔ تو کبھی وہ لوگ خون کی ہڈی پہ لکھ لیتے تھے، کبھی چمڑے کے اوپر لکھ لیتے تھے، کبھی اس زمانے کے اندر جو بھی شکل تھی لکھنے کی اس کے اوپر لکھ لیتے تھے اور پھر اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت جو قرآن پاک نازل ہوا وہ پیور یہ قرآن پاک
نہیں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 آیتیں قرآن پاک کی نازل کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل نہیں ہوا، بلکہ دوسرا سورہ نازل ہوا، وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پھر نازل ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں اترنے کے بعد صحابہ سے کہتے تھے یہ آیت یہ سورہ کی ہے، اس جگہ لکھ لو۔ تو ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب بھی رمضان آتا تھا تو دور کرتے تھے، صحابہ سامنے رہتے تھے، صحابہ کے ساتھ پورا قرآن جو اب تک نازل ہوا وہ سناتے تھے، صحابہ بھی دیکھتے تھے، کریکشن کرتے تھے، وہ بھی سناتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن پاک کا دور کرتے تھے، ہر سال قرآن پاک کو جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہ کے نبی آپ سے سنتے تھے، پھر اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ کا قرآن اللہ کے نبی خود سنتے تھے تاکہ کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درست کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آخری جو سورت نازل ہوئی وہ ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے 2 مہینے پہلے یا رمضان میں، اس کے وقت 3 مہینے پہلے رمضان میں یا 2 مہینے پہلے 2 مرتبہ تلاوت دور کیا، 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سنایا۔ صحابہ کا بھی 2 مرتبہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کیونکہ قرآن مکمل ہو گیا تھا۔ تو صحابہ کے پاس، ہر صحابی کے پاس قرآن کے نسخے تھے، قرآن کی کاپیاں تھیں، اور اپنے اپنے طور پر جمع کر لیے تھے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ ایک آدمی کا، اس کا نام تھا مسلمہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جہاد کیا، اور پھر اس کو قتل کیا۔ لیکن اس جہاد میں کئی صحابہ تھے، اور ان کئی صحابہ میں کئی حافظ لوگ تھے۔ عربوں کے لیے زبانی یاد کرنا بہت آسان تھا، لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے، 100 شعر وہ لوگ ایک بیٹھک میں یاد کر لیتے تھے اور سنا دیتے تھے۔ تو ان کے لیے اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، عرب مطلب بولنے والا، اور دوسرے جو نان عرب ہیں ان کو وہ لوگ کہتے تھے عجم، عجمی مطلب گونگے لوگ۔ مذاق اڑاتے تھے، انسلٹ کرتے تھے کہ تم لوگوں کو شعر یاد نہیں ہوتے، تم لوگوں کی میموری پاور نہیں ہے، تم لوگوں کی یادداشت کمزور ہے، تم لوگ گونگے ہو، ہم عرب ہیں۔ فخر سے کہتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں، بغیر لکھنا پڑھنا جاننے کے ہزاروں شعر ان کو یاد تھے۔ تو پھر 500 سے زیادہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جنگ میں تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اور ایک جنگ ہو، اس میں اور اوپر شہید ہو جائے اور قرآن پاک جو ہے محفوظ نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کتاب کی شکل میں لکھ لیتے ہیں۔ سینوں میں تو یاد تھا، صحابہ کے پاس بھی نسخے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس تھا اور حضرت حفصہ کے پاس تھا، پورا قرآن تھا، لیکن انڈیویجولی تھا، مطلب اپنے ذاتی طور پر تھا، آفیشیل قانونی طور پر حکومت کی طرف سے نہیں تھا۔ تبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے صحابہ کو، وہ صحابی آتے تھے اور سارے مدینے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور سارے صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ آیت ہے، جس کسی کے پاس یہ آیت ہے وہ ہم کو لا کر دکھلائے۔ صحابہ آتے تھے، وہ آیت پیش کرتے تھے، پھر بولتے تھے کہ اس کے اوپر 2 گواہ ہونا چاہیے ہم کو کہ یہ آیت آپ نے سنی ہے، آپ نے لکھی ہے، اللہ کے نبی سے کوئی اور 2 صحابی بھی سنے، تو پھر 2 صحابی آتے تھے، وہ گواہ دیتے تھے کہ ہاں یہ آیت ہم نے سنی ہے، تو پھر اس کو آفیشیٹلی کیا جاتا تھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو 2 سال 2.5 سال صحابہ نے محنت کی، اسی آیت کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ صحابی کہاں گاؤں کے اندر رہتے ہیں، کہ صحابہ کا وقت جو 4-5 لوگوں کا تھا، وہ لوگ گاؤں کو جاتے تھے، وہ صحابی سے سنتے تھے، ان سے ان کی کاپی لیتے تھے، پھر آتے تھے، پھر مسجد نبوی میں اس کو ویریفائی کرتے تھے، پھر اس کو لکھ لیتے تھے۔ انشاءاللہ کل کے روز بھی انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ پہلا دن ہے جس میں قرآن پاک کا انٹروڈکشن ہے کہ قرآن کیا ہے اور کیسے جمع ہوا۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کی تفسیر وغیرہ بھی کریں گے۔
سبحان اللہ